اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ عبد الرحمن چوروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح حیات۔ نائب غوث العظم خلیفہ شاہ جیلہ غوث دورہ خواجہ عبد الرحمن چوروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علوی ہے نسباً، حنفی ہے مذہباً، قادری ہے مشرباً۔ جائے ولادت چوہر شریف ہے جو پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے ہری پور ضلع کے ہزارہ میں واقع ہے۔ چوہر شریف کی نسبت سے آپ کو خواجہ چوروی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم فقیر محمد خضری رحمۃ اللہ علیہ غوث زمان تھے جو خواجہ خضر علیہ السلام سے دولت ولایت حاصل کیے تھے۔ خواجہ خضر علیہ السلام آپ سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ولایت دی اور ایک پیر کامل سے بیعت ہونے کی نصیحت کی۔ غوث زمان ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو تعظیم کرتے تھے۔ خواجہ چوروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب 8 سال کی ہوئی تو ان کے والد محترم حضرت فقیر محمد خضری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک میان میں دو تلوریں نہیں آ سکتی، یعنی اے میرے نور عین، آپ کمال کی سطح پر پہنچ گئے ہیں، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کی ذریعے حضرت فقیر محمد خضری خواجہ چوروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ میں اس دار فانی سے عن قریب رخصت ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ خواجہ چوروی مادرزاد ولی تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب 8 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم حضرت فقیر محمد خضری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو اس خرد سالی و نابالغی حالت میں آپ نے ایک سخت چلہ کا ارادہ فرمایا۔ والد محترم کی وفات کی دن سے لے کر لگاتار 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا، بلکہ خونی قے کے ذریعے ثقالات و کثافات جسمانی کا اخراج فرمایا۔ کچھ ایام تک خون آتا رہا۔ جب بدن شریف میں خون خلاص ہو گیا، قے میں پانی آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 40 دن پورے ہو گئے۔ اس ریاضت شاقہ کے ذریعے آپ کو لطافت کلی اور روحانیت تام نصیب ہوئی۔ اس چلہ کے بعد خواجہ چوروی اس وقت کا مشہور پیر کامل حضرت اخون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوات تشریف لے گئے، لیکن خلق اللہ کے ہجوم و ازدحام کے سبب پوری رات کوشش کرنے کے بعد بھی ملاقات نہ ملی۔ آپ کے رفقائے طریق کہنے لگے کہ اس محبوب کی ملاقات غیر ممکن ہے، بہتر یہ ہے کہ صبح اٹھ کر واپس مکان چلے جاوے۔ لیکن خواجہ چوروی نے اگلی دن تک انتظار کیا۔ اپنے رفقائے طریق سے فرمایا تھوڑا صبر کرو، حضرت آخون صاحب چاشت کے وقت دیدار دیں گے۔ بوقت چاشت حضرت آخون صاحب جلوہ افروز ہوئے۔ اچانک حضرت آخون صاحب کے ایک خادم چہار طرف شور مچانے لگے کہ ضلع ہزارہ کا باشندہ عبد الرحمن کو آخون صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ لیکن خواجہ چوروی خاموش رہی، پہچان نہیں دی۔ رفقا نے عرض کیا آپ فرما دیجئے کہ میں ہوں عبد الرحمن۔ آپ نے فرمایا ہزارہ کے بہت عبد الرحمن یہاں موجود ہو سکتے ہیں، میں کس گنتی میں ہے جس کو حضرت آخون صاحب طلب کرتے ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو حضرت مجھے خود ڈھونڈ لیں گے۔ کسی نے اشارہ سے بتایا کہ یہ بچہ ضلع ہزارہ کا عبد الرحمن ہے۔ خادمان آخون صاحب خواجہ چوروی کو گود میں اٹھا کر لے گئے۔ حضرت آخون صاحب جب اس آفتاب ولایت کو دیکھا تو جوش میں آ کر فرمایا دگا دی دگا دی دگا دی۔ اپنی پشتو زبان میں 3 بار فرمایا یہی ہے یہی ہے یہی ہے جس کو میں تلاش کرتا ہوں۔ آپ نے خواجہ چوروی کو فرمایا کہ اے در یتیم دعا کرو۔ خواجہ چوروی فرماتے ہیں کہ جب آخون صاحب نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے تو مجھے ایسا محسوس ہوا 7واں آسمان کا بوجھ میرے اوپر آ گیا ہے، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو وہ بوجھ فرحت و سرور کے ساتھ بدل دیا گیا۔ حضرت آخون صاحب نے خواجہ چوروی کو ارشاد کی کہ اپنے چلے گاہ میں جا کر قیام پذیر ہو جاؤ، آپ کے پیر آپ کے مکان پر آ کر مرید فرما لیں گے۔ پھر آپ حضرت آخون صاحب سے رخصت ہو کر اپنے مکان پر تشریف لائے اور اپنے خلوت خانہ میں بیٹھ کر یاد خدا میں مشغول ہوئے۔ کچھ ایام کے بعد
حضرت یعقوب شاہ صاحب گین چھتری قدس اللہ سرہ العزیز ملک کشمیر سے ضلع ہزارہ رونق افروز ہوئے اور چوہر شریف تشریف لا کر وہاں کے باشندے سے دریافت کی کہ عبد الرحمن کے چلہ گاہ کہاں ہیں۔ لوگ آپ کو خواجہ چوروی کے چلہ گاہ میں لے گئے۔ پس حضرت یعقوب شاہ صاحب خواجہ چوروی کو اسی چلہ گاہ میں مرید فرما کر روحانی فیوزات سے نواز دی۔ اسی طرح خواجہ چوروی کی طریقت کی زندگی کا آغاز ہوا۔ خواجہ چوروی کوئی باضابطہ علم حاصل نہیں کی۔ آپ اپنے استاد سے صرف قرآن الکریم پڑھی تھی، لیکن عربی زبان میں 30 پاروں پر مشتمل درود شریف کے ایسی ایک کتاب آپ نے تصنیف کی ہے جس کے بارے میں فضلاء اور علماء، یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی کے محققین حضرات بھی حیرت میں مبتلا ہو کر تبصرہ کیا کہ ایک غیر عرب ہو کر ایسی کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں جہاں کسی عرب کے لیے بھی ایسی تصنیف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس عجیب و غریب حیرت انگیز کتاب کا نام ہے محیر العقول فی بیان اوصاف عقل العقول المسمى بمجموعات صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کے مشہور اعلیٰ حضرت محقق ڈاکٹر مسعود احمد اور دیگر محققین حضرات کے مختلف تحقیق میں یہ بات بھی واضح ہو گیا ہے کہ خواجہ چوروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعہ صلوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ آپ کے اخلاق نمونہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شدید پابند تھے۔ ایک مرتبہ آپ کتاب مطالعہ کرتے وقت دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی چھٹائی سی کر درست فرمائی ہے۔ آپ بھی فوراً کتاب بند کر اپنی مسجد کی چھٹائی سی کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ خواجہ چوروی کہیں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور غسل کیا۔ جب فارغ ہوا تو آپ نے اس کو کہا، تم نے زنا کیا ہے۔ اول تو منکر ہوا، جب آپ اس کو پکڑا تو زنا کا اقرار کیا اور معافی مانگنے لگا۔ خواجہ چوروی نے اپنا دل میں خیال کیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہ دیکھ کر پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور میں صاحب کشف ہوا تو خلق اللہ کی عیب کو منکشف کرتا ہوں۔ اس دن سے آپ نے کشف سے توبہ کر لی ہے، جس طرح امام اعظم رحمہ اللہ نے بھی کشف سے توبہ کر لیے تھے۔ خواجہ چوروی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑی کامیابی کا نام ہے شہنشاہ سریکوٹ۔ حضور شہنشاہ سریکوٹ خواجہ چوروی کے خلیفہ اعظم تھے۔ خواجہ چوروی اپنی اسرار و رموز صرف انہی کو بتاتے تھے۔ مجموعہ صلوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے تیار ہو چکی تھی، مگر خواجہ چوروی نے اپنی زندگی میں اس کو چھپائے رکھا۔ ایام وصال جب آپ کے قریب ہوئے تو رنگون میں رہنے والے اپنا خلیفہ اعظم حضور سید احمد شاہ سریکوٹی کو بذریعہ خط کے حکم فرمایا کہ میں نے ایک کتاب مجموعہ صلوات رسول تالیف کی ہے جو بخاری کی طرز پر 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ ہر پارہ قرآن شریف کے پاروں سے کچھ بڑا ہے۔ اگر ممکن ہو تو وہاں کے لوگوں سے چندہ کر کے اس کتاب کو چھپوا دو تاکہ خلق اللہ کو اس سے فائدہ ہو۔ آج ختم قرآن مجید، ختم صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ مجموعہ صلوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوات و ختم جاری ہے، یہ صرف شہنشاہ سریکوٹ کے کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ رنگون میں بنگالی سنی جامع مسجد کی تعمیر اور چٹاگانگ میں ایشیا کے مشہور دینی ادارے جامعہ احمدیہ سنی عالیہ کی تاسیس، یہ سب شہنشاہ سریکوٹ کے دینی خدمات میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور خواجہ چوروی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک بڑی نعمت کا نام ہے شہنشاہ سریکوٹ۔ بات یہاں پہ ختم نہیں۔ عالم اسلام کے لیے خواجہ چوروی کے اور ایک احسان کا نام ہے قطب الارشاد حافظ قاری علامہ سید محمد طیب شاہ قدس اللہ سرہ العزیز۔ ایک مرتبہ حضور شہنشاہ سریکوٹ اپنے بی بی صاحبہ کے ساتھ بارگاہ خواجہ چوروی میں حاضر تھے۔ اتفاقاً خواجہ چوروی شہنشاہ سریکوٹ کے شہادت والی انگلی سے اپنے پیٹھ رگڑنے لگی، پھر فرمایا، یہ پاک چیز تم لے لو۔ کچھ ایام کے بعد شہنشاہ سریکوٹ کے گھر میں ایک مادرزاد ولی کی تشریف آوری ہوئی جن کا نام رکھا گیا طیب یعنی پاک، اور
اسی طیب شاہ کے دست با سعادت میں جشن جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوئی غوثیہ کمیٹی بنگلہ دیش اور 100 سے زیادہ مدارس۔ خواجہ چوروی 1901 میں ہری پور میں ایک مدرسہ کی تعمیر کی تھی جس کا نام ہے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ مدرسہ، جو آج پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوشن کی طور پر شمار کی جا رہی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک پختہ مرکز کی حیثیت سے روشن چراغ ہے۔ خواجہ چوروی کے بے شمار کرامات ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ غوث زمان کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور خواجہ چوروی نے جواب فرمایا، یہ جو سامنے کا شہتوت کا درخت ہے نا، اگر غوث زمان اس درخت کو آنے کا حکم دے تو وہ چلے آئے گا۔ یہ بات کہتے ہی سامنے جو شہتوت کا درخت تھی وہ چلنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے گھبرا کر آپ سے عرض کی کہ درخت تو آنے لگی، آپ اسے رک دیجئے۔ خواجہ چوروی درخت سے کہا، اے درخت، میں تو تجھے آنے کا حکم نہیں دی، میں تو صرف مثال پیش کر رہا تھا، تو اپنا مکان واپس چلے جاؤ۔ درخت پہلی کی طرح ہو گیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ غوث زمان کس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ اس دور کا غوث زمان کون ہے۔ خواجہ چوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ہستی ہے، آپ کی سوانح حیات اس مختصر فاصلے پر مکمل بیان کرنا غیر ممکن ہے۔ آپ 1 ذوالحج 1342 ہجری بمطابق 5 جولائی 1924 عیسائی میں رفیق اعلیٰ کے وصال کو لبیک فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان شہنشہ چوہر اور فیضان شہنشہ سری کوٹ سے مستفیض فرمائے، آمین ثم آمین، بحرمت سید المرسلین۔